سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے دور نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے دور نہیں فرماتا بلکہ وہ اچھائی اور نیکی سے برائی کو دور کرتا ہے. اور میرے آقا مولا نے فرمایا آلودگی کو آلودگی سے پاک نہیں کیا جا سکتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے کچھ ایسا فیصلہ سنا، کچھ ایسی تحریر سنی جس کو سننے کی سکت کم از کم ایک مسلمان کے کان اس کا بار نہیں اٹھا سکتے. وہ جی کی مسجد گرا دو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. بس یہ قرآن کی نص قطعی ہے، یہ مسجد اللہ کے لیے ہے. اور وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اللہ اکبر. یہ قرآن کی نص قطعی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا. وہ اس طرح کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر لی کہ وہ ایسی جگہ پر مسجد بنا دی تو جو صاحب اختیار و اقتدار بیٹھے ہیں کیا انہوں نے بھی غلطی کرنی ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ کی رعایا میں ایک شخص کو خواب آیا. قحط کا زمانہ چل رہا ہے، زوروں پر قحط ہے، مکمل ریاست مدینہ میں قحط ہے، ریاست مدینہ میں قحط چل رہا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ گزر چکا، حضرت صدیق اکبر کا بھی ظاہری زمانہ، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، قحط کا زمانہ ہے. اور ایک حضرت عمر کی رعایا میں سے ایک شخص کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. خواب میں تشریف لا کے حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا بارش ہو جائے گی لیکن عمر سے کہو دانائی اختیار کرے. بارش ہو جائے گی لیکن عمر سے کہو دانائی اختیار کرے. اللہ اکبر. یہ صرف حضرت جناب عمر کے لیے پیغام نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو کسی بھی رعایا کا حاکم بن جائے یا بنا دیا جائے. قیامت تک یہ اس کے لیے پیمانہ ہے کہ دانائی اختیار کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، اگرچہ نظام میں خرابیاں موجود ہیں لیکن مسلمانوں کی ریاست ہے، اس کے چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات کا عہدہ ہے، اس کے اوپر ایک بیٹھ کر شخص یہ الفاظ بولے کہ گرا دیا جائے، کیسے ہم برداشت کریں؟ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اگر تمہارے یہ الفاظ قبول کر دیے جائیں پھر بابری پر مسجد کو شہید کرنے والوں کو کیا قصور ہے؟ مسجد بن گئی، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس معاشرے میں جیتے ہو، تم کون سی مخلوق ہو کہ جسے یہ الفاظ کے بعد کا معلوم نہیں کہ تم نے کہا گرا دیا جائے. کیسے گرا دیا جائے؟ اگر تمہیں زمین چاہیے، اس امت اس قوم میں ابھی دم خم موجود ہے، یہ اپنے گھر گرا کر تمہیں گراؤنڈ بنا کر دے دیں گے، یہ اپنی دکانیں گرا کر گراؤنڈ بنا کر تمہیں دے دیں گے. تمہیں گراؤنڈ چاہیے، تم لوگ ہمیں زمین چاہیے، اس کے تبادل میں تمہیں مل سکتی ہے. تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر کہ اللہ کے گھر کو گرا دیا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کون مسلمان برداشت کرے گا؟ پھر تم کہتے ہو کہ کیا باتیں، تمہیں احساس نہیں ہے کس عہدے پر بیٹھ کر تم نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ اللہ کے گھر کو گرا دیا جائے. تمہیں پتہ ہے اس کے وزن، اس کے الفاظ کے وزن کو کیا تم اٹھا سکتے ہو؟ تمہارے کندھے پوری ریاست اٹھا سکتی ہے؟ جو تمہارے دائیں بائیں یہ گماشتے پھرتے ہیں یہ اٹھا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. بابا جی نے فرمایا تھا گھر ٹوٹیاں تک نہیں رہنی، گل بات چڑھنی. اور 70 لاکھ دے کے 50 لاکھ دے کے جیسے عمران خان دے گھر میں ریگولائز کیتا جا سکتا تے اودا رابطہ گھر ہے. کی چاہیے تانوں؟ کون چاہیے؟ جانا چاہیے، بچے چاہیے، مال چاہیے، زمیناں چاہیے، تبادلے کتنے چاہیے دنیا میں؟ اسی تانوں دینے ہاں. رابطہ گھر گراؤن واسطے رہ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ہے جی بیورے کی تو رابطہ گھر ہی ملیا جس کے بارے میں اتنے بڑے ہوتے تھے. ایک کوئی عام آدمی گل کرے، ایک مسلمان آدمی، عام آدمی، اس کے تصور بھی یہ گل نہیں آ سکتی. جس کی زمین ہوئے، جس کے اتنے کسی نے غلطی کر دیتی ہوئے، میرے آقا نے فرمایا برائی کو برائی نہ نہیں ختم کیا جا سکتا. اسی مان لیا
اگر ایک لفظ کیا جانا جی وہ قبضے دی اسی یہ بھی مانتے کہ غلطی ہو گئی کسی کو، کیا برائی نو برائی نال ختم کیتا جائے گا، بلکہ نیکی اور اچھائی نال ختم کیتا جائے گا، اور آلودگی نو آلودگی کدی پاک نہیں کر سکتی. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. تے تسی اتنے بڑے ہوتے تھے بیٹھ کر ایک گلا کرو.